نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان میں سے میں نے بتایا جو بھولے تھے، سادے تھے، خاموش ہو گئے. ان کے لیے فوراً چونکہ پیغام آ گیا وہ سنبھل گئے، توبہ ہو گئی. لیکن جنہوں نے حصہ لیا، باقاعدہ پلاننگ کی اور وہ اس میں آخر وقت تک رہے، وہ اس عذاب کی پکڑ میں ہوں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، بتایا گیا کہ ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے. استلقونہ بألسنتکم، السنہ زبان، لسان کی جمع السنہ، یعنی زبانوں پر کیا لاتے تھے؟ ایک دوسرے سے سنی ہوئی بات، نہ اس کی تسلی کی، نہ تحقیق کی، نہ حقیقت جانی، منہ پر لاتے رہے. اللہ فرماتا ہے وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے. دوسروں سے سنی، کوئی تسلی نہیں کی، اپنے منہ سے نکالتے تھے. مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے آسان سمجھتے ہو. ان لوگوں نے اس کو آسان سمجھا، علم نہیں تھا لیکن منہ سے نکالتے رہے. فرمایا اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں. اور پھر کس کے بارے میں کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں رہنا چاہیے. وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، اور کیوں نہ ہو یہ جو لوگ کہنے والے جنہوں نے سن سنا کر آگے کہہ دیا، اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا تو کہا ہوتا، ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، انہیں پاکی ہے تجھے الہی، تو پاک ہے، پاکی ہے تجھے، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ بڑا بہتان ہے. ان لوگوں کو یہ کہنا چاہیے تھا، اس کی بھی تعلیم ہوئی. تم نے خود اپنی آنکھوں سے نہ کچھ دیکھا، نہ دیکھنے والے سے سنا. چشم دید گواہ جس کو کہتے ہیں، نہ تم نے خود دیکھا، نہ کسی چشم دید آنکھوں دیکھے گواہ سے سنا. صرف بدگمانی سے کہا، بری سوچ سے کہا. تو وہ کبھی ایسا ہو جائے اور آپ نے کسی سے سن کر کہہ دیا اور آپ نے حقیقت معلوم نہیں کی تو اس پہ قائم نہ رہیں، فوراً توبہ کریں. بات کرنے کا انداز ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ اس طرح یقین سے کہتے ہیں جیسے خود دیکھا ہو. آپ کہیں کہ میرے سننے میں ایسا آیا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے. تو جب آپ نے اپنا ذکر کر دیا تو آپ ذمہ دار ہو گئے. آپ کہیں سنانے والوں نے سنایا، ایسا کہا، اللہ جانتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. تو اب اس بات میں سننے والے کو پتا چل گیا کہ آپ خود دیکھنے والے یا آپ گواہ نہیں ہیں. آپ نے کسی سے سن کر کہا تو کہے مجھے بتایا گیا ہے کہ اس طرح ہے، میں جانتا نہیں. تو آپ کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے. جب آپ بات کرتے ارے نہیں ایسا ہے، حالانکہ نہ آپ نے دیکھا نہ دیکھنے والے سے سنا، تو پھر آپ کے جھوٹے ہونے میں شبہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ آپ جھوٹے ہیں اس میں شبہ کرے گا کوئی؟ پوچھ رہا ہوں. یہی کہے گا نا کہ ہاں یہ بھی جھوٹا ہے. اور حدیث شریف ہے کہ جو سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے کرتا پھرے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سخت جھوٹا ہے. تو ہمیں یہاں پر ایک اور شبہ جو ڈالا جاتا ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ دھیان سے سن لیں. الصحابۃ کلہم عدول، نبی کے سارے صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں. رب نے ان کے بارے میں فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے. کیا ہمیں اس کے بعد کچھ کہنے کا اختیار رہا؟ پوچھ رہا ہوں. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ایسا شخص جس نے ایمان والا ہو کر اپنی دنیا کی زندگی میں، وفات کے بعد نہیں، دنیاوی زندگی میں مومن ہونے کی حالت میں نبی کی صحبت اختیار کی ہو. حضور سے ملاقات کی ہے، ان کے پاس بیٹھا، ان کو دیکھا، صحبت اختیار کی. اور ایسے شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی. اصحاب آگے جمع ہو گیا، نسبت ہو گئی نبی سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ سارے سچے. اب آپ کہیں گے کہ دیکھیں غلطی تو ان سے بھی ہوئی، ان میں سے کچھ لوگ شک میں پڑ گئے، خاموش رہے. تو اگر اس وقت یہ تمام مثالیں قائم نہ ہوتی، آج قانون کیسے بنتا؟ بشری تقاضے، ایک ہوتا ہے ایمانی تقاضا، ایک ہوتا ہے بشری تقاضا، بشر ہونے کی وجہ سے غلطی ہو گئی. ایک ہے ایمانی غلطی. یہ ان لوگوں کا جو پروپیگنڈا تھا منافقوں کا، اس میں وقتی طور پر وہ شکار ہوئے. اگر وہ شکار نہ ہوتے، ان کے لیے قانون نہ ہوتا، آج ہم کیا بیان کرتے؟ تو اس سے ان پر اعتراض نہیں کریں گے، ہمیں سنبھلنا ہوگا کہ ہمیں وہاں کا مل گیا معاملہ. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ میں اور آپ کسی ایسی غلطی میں نہ پڑیں. اور صحابہ کے بارے میں ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم زبان سے کوئی نامناسب لفظ کہیں. نہیں سمجھ آ رہا، خاموش ہو جائیں، سمجھنے کی کوشش کریں، مگر منہ سے کوئی غلط لفظ نہ نکالیں، دل میں ان کے بارے میں کوئی غلط خیال نہ لائیں. جب اللہ فرما رہا ہے ان سے راضی، تو پھر میں شک لا کے اپنا ہی بیڑا غرق کروں گا نا. تو مجھے ان کے بارے میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کسی فاسق سے راضی نہیں ہوتا. نافرمان، بے حکم جو ہے، اللہ اس سے راضی. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں جی وہ غلط تھے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، تو پھر ہم اللہ پر اعتراض کریں گے کہ اللہ کیسے لوگوں سے راضی ہو گیا. تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ لوگ غلط نہیں. یاد رہے، اور اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کر لیا. کچھ لوگ حسنہ کے معنی جنت کرتے ہیں کہ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا. تو اب میرے اور آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں. یہ تمام تفصیل سننے کے بعد اب میں خلاصہ یہ کروں کہ انسان کے رشتے ناتے بہت ہی نازک ہوتے ہیں. میں اس کی آپ کو بات سمجھاتا ہوں. غیر کبھی کبھی کوئی لفظ کہہ دیتا ہے اور بہت سخت ہوتا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. اپنا وہ لفظ کہہ دے، آپ بہت زیادہ اس پر خفا ہوتے. کیوں؟ تعلق ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. حضرت منصور کا نام آپ نے سنا ہے. لوگوں نے پتھر مارے. بزرگ جو تھے، ایک بزرگ، انہوں نے پھول مارا. لوگ پتھر مار رہے تھے، وہ مسکرا رہے تھے. بزرگوں نے پھول مارا تو ان کے منہ سے آہ نکلی، جس کو آپ ہائے کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ پتھر مار رہے ہیں لوگ، اس پہ مسکرا رہے ہو. میں نے پھول مارا ہے، اس پر آہ نکلی ہے. انہوں نے کہا ہاں، وہ جانتے نہیں ہیں، تو جانتا ہے مجھے.
میری کیفیت کو، میرے معاملے کو جانتا ہے، اس لیے تیرے پھول سے تکلیف ہوئی ہے، ان کے پتھروں سے تکلیف نہیں۔ یہ میں نے کیوں بات کی ہے؟ تعلق کی وجہ سے کبھی کبھی حیثیت بدلتی ہے۔ آپ کو کسی غیر نے کوئی گالی بھی دے دی، آپ شاید ہو سکتا ہے پی جائیں، مگر اپنا کوئی لفظ کہہ دیتا ہے، آپ باقاعدہ جناب غصے کا اظہار، تو وہ تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے رشتے ناتے اتنے اہم ہیں تو جو اللہ کا حبیب ہے، اللہ کیسے پسند کرے گا کوئی ان کے بارے میں غلط بات کرے اور پھر ایمان والا کہلانا چاہے؟ تو اگر ایمان والے کہلاتے ہو تو پھر تمہیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں، کوئی نہ کوئی نیت تو ہوتی ہے نا۔ میں نے کسی کو پاگل کہہ دیا تو پاگل کہتے ہوئے تفریح میں کہہ رہا ہوں، غصے میں کہہ رہا ہوں، کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا کہ اس کا جملہ ایسا ہے یا کچھ ایسی بات میں اس کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن نبی کے معاملے میں ہم اتنے زیادہ محتاط ہونے چاہیے کہ وہاں تفریحاً بھی کچھ کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے بھائی کو، بہن کو، دوست کو پاگل کہہ دیں، وہ مسکرا کے سہ لے، مگر نبی کے لیے یا بزرگوں کے لیے لفظ کہتے ہوئے بھی احتیاط، اور اس میں نیت نہیں گنی جائے گی۔ اگر وہ ایسا لفظ ہے جو گستاخی میں آتا ہے تو نیت نہیں گنی جائے گی کہ گستاخی کی نیت تھی یا نہیں، وہ لفظ پکڑا جائے گا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب بات آتی ہے بدگمانی کی، تو ہمیں آپس میں بغیر تحقیق کے کسی پر بدگمانی، آواز آئے ذرا زور سے کہیے، کیوں کہلوا رہا ہوں؟ گھروں میں یہ معاملے روز ہوتے ہیں، خاندان میں کچھ لوگوں کا کام لگائی بجھائی ہوتا ہے، وہ آگ بھڑکاتے ہیں آپ کے سامنے، ارے تمہارا بھائی یوں کہہ رہا تھا، وہ تمہارا فلانا یوں کہہ رہا تھا۔ اس نے جو بات کی آپ کے پیٹھ پیچھے کی، آپ نے سنی، جس نے آ کر کہی اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو اس کے خلاف کرنا ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، آگ ہی لگا رہا ہے نا۔ تو ایسے ہی بات سن کر آپ بھڑک اٹھے، آپ کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس دینی طور پر آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، ہم لکھ دیتے ہیں کہ جو پوچھا گیا اس کے مطابق، ایک ہوتا ہے نفس مسئلہ، ایک ہوتا ہے حقیقت مسئلہ، یعنی جتنی بات بیان کی گئی اس کا جواب یہ ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، یا جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے جتنی آئی، اب لوگ ہیرا پھیری کریں، جھوٹ بولیں، وہ ان کے اوپر۔ آپ کے سامنے کوئی بات آئی ہے، رشتہ دار کی آئی ہے، بڑے چھوٹے کی آئی ہے، مثلا بچے کی شکایت آ گئی، آپ کو پوچھنا چاہیے کیا تم نے ایسا کیا؟ وہ کہے گا نہیں، گواہ ہے تو پیش کرے، دیکھ لو یہ کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کیا یہ؟ تو اس کی تحقیق ہو جائے، اس کو بھی پتا ہو کہ میں نے جب کہا تھا گواہ تھا، میں اب جھوٹ بول رہا ہوں، تو وہ چیز واضح ہونی چاہیے۔ صرف سنا آپ نے، تحقیق نہیں کی اور اس کے بارے میں آپ خلاف ہو گئے۔ بہن کی بات، بھائی کی بات، کسی اور رشتہ دار کی بات، معلوم ہوا جناب خلاف ہو گئے۔ شوہر بیوی میں تو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، آپ کے ہاں نند بھاوج کا جھگڑا مشہور ہے۔ تو یہ تحقیق ہو اور کوئی بات ہے، اس کو کس طرح آپ نے سلجھانا ہے وہ بھی طریقہ معلوم ہو، لیکن صرف سن سنا کر بغیر تحقیق کے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا ہوتا ہے؟ زندگی تباہ ہو جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں خیالات غلط ہو گئے تو محبت بھی گئی، سلوک بھی گیا، جو ذمہ داریاں تھیں، حقوق، وہ بھی گئے، حاصل کیا میں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلے ہیں کہ ہم اس کا خیال کریں۔ تو بدگمانی سے بچو، بری سوچ سے بچنا چاہیے۔
اور خام خواہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ نہ چاہے نہ چاہے، خواہ نخواہ لفظ ہے، خواہ کے معنی چاہنا، نخواہ نہ چاہنا، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم خاندانوں کو لڑوا دیتے ہیں، ان کی محبتیں ہم ختم کر دیتے ہیں، دوستوں کو دوستوں سے لڑوا دیتے ہیں، برسوں کے بعد جا کے اگر پتہ بھی چلے تو اتنا عرصہ جو دل برے رہے، بدسلوکی رہی، اس کا وبال کس پر ہوگا؟ تو احتیاط کرنی چاہیے۔